السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ امریکہ بادر نے ایک دفعہ پھر اپنی اوقات جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے۔ ہمیشہ کی طرح امریکہ نے از خود الزامات عائد کر کے پاکستان کو بیلسٹک میزائل کے لیے پردہ جات فراہم کرنے والی 3 چینی اور 1 بیلاروسی کمپنی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ بیلسٹک میزائل کے لیے پردہ جات کی فراہمی پر پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ امریکہ پاکستان کے ایکچولی جو ایٹمی ہتھیار ہے، بیلسٹک میزائل اور دیگر جو میزائل ہیں، ان پر پابندیاں عائد کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کی ابھی بھی پوری دنیا پر اجارہ داری جو ہے وہ قائم ہے۔ امریکہ نے شاید پاکستان کو ایک چھوٹا سا ہلکا سا ملک محسوس کیا ہے، حالانکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ امریکہ نے یہ پابندیاں صرف چند چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے عائد کی ہیں۔ امریکہ نے جو پابندیاں عائد کرنے کا آج اعلان کیا ہے، وہ عین اس وقت اعلان کیا ہے کہ جب ایران کے صدر پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کو ایران سے دور کرنا چاہتا ہے، امریکہ پاکستان کو چین سے دور کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ پاکستان کے قریب نہ آئیں۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بیلسٹک میزائل کی اہمیت کیا ہے اور بیلسٹک میزائل میں استعمال ہونے والے پرزہ جات جن کو بنیاد بنا کر امریکہ نے پابندی لگائی ہے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو امریکہ نے ایک فیکٹ شیٹ جاری کی ہے جس میں اس نے 3 چینی اور 1 بیلاروسی کمپنی کو نومینیٹ کیا ہے۔ اب مضحکہ خیز بات یہ ہے دوستو کہ جو چینی کمپنیاں بقول یعنی کہ امریکہ کے جو چینی کمپنیاں پاکستان کو پرزہ جات فراہم کر رہی تھی بیلسٹک میزائل کے لیے، ان میں پرزہ جات آپ سنیں گے تو آپ کی ہنسی نہیں رکے گی۔ موٹر ویلڈنگ مشین ہے اور پروسیسنگ مشین ہے اور چیسس مشین ہے اور ایک جو کیسز فراہم کرتی ہے وہ مشین ہے۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی پرزیاں ہیں، یعنی کہ بیلسٹک میزائل میں استعمال ہونے والی جو موٹر وینڈنگ مشین ہے، اس پر یہ الزام لگایا کہ چینی کمپنی وہ پاکستان کو فراہم کر رہی تھی بیلسٹک میزائل کے لیے۔ دوسری کمپنی جو تھی وہ پاکستان کو ویلڈنگ کے لیے جو پلانٹ ہوتے ہیں وہ فراہم کر رہی تھی۔ تیسری کمپنی جو تھی وہ بیلسٹک میزائل کے جو چیسز ہیں وہ فراہم کر رہی تھی، اور چوتھی کمپنی جو ہے وہ پاکستان کو بیلسٹک میزائل کے لیے کیسنگ جو تھی وہ فراہم کر رہی تھی۔ پاکستان نے اپنا جو بیلسٹک میزائل ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہے۔ اس کے جتنے بھی پرزہ جات اور اس میں جتنا بھی مٹیریل استعمال ہوتا ہے سارا پاکستان از خود تیار کرتا ہے اور اس کو بناتا ہے۔ اور پاکستان نے یہ جو بیلسٹک میزائل یا دیگر جو میزائل بنائے ہیں، یہ پاکستان نے کسی پر حملہ کرنے یا کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے یا کسی کو برباد کرنے کے لیے نہیں بنائے، جس طرح کہ امریکہ کرتا ہے۔ چیزیں خود تیار کرتا ہے، مہلک چیزیں تیار کر کے، اور پھر دوسرے ملکوں کے خلاف جو اس کے خلاف ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جیسا کہ امریکہ نے سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار یوکرین کو فراہم کیے، اور کس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے؟ روس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، روس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے۔ لیکن ولادیمیر پوٹن نے زبردست طریقے سے اپنی فوجی جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے 1.5 سے پونے 2 سال ہونے کو آئے ہیں، ابھی تک وہاں پر نہ شکست تسلیم کی ہے اور نہ ہی وہ علاقے چھوڑے ہیں جن پر اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ امریکہ کی مدد جو ہے نا، یہ ایک دجال ہے، دجال کی مدد کی طرح کی ہے، جو اس کی بات نہیں مانتا اس پر وہ پابندیاں عائد کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس نے سب سے زیادہ ہتھیار استعمال کیے، مہلک ہتھیار فراہم کیے اسرائیل کو۔ آج تک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 40,000 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، اور ان کو اربوں ڈالر کا ہتھیار، اربوں ڈالر کے میزائلز، ٹینک اور پتہ نہیں کیا کیا امریکہ نے فراہم کیا ہے کہ جی لو لڑو۔ صرف وہاں پر مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو فن خواہ بنانے کے لیے، اس خطے کا چودھری بنانے کے لیے یہ امریکہ خطرناک ہتھیار استعمال کرتا ہے اور فراہم کرتا ہے، اور کہتا کس کو ہے؟ پاکستان کو۔ جی پاکستان مہلک ہتھیار جو ہے وہ بنا رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے، فٹے منہ۔
پاکستان مہلک ہتھیار نہیں بنا رہا، پاکستان اپنا حق استعمال کرتے ہوئے وہ ہتھیار بنا رہا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے، جس کی وہ تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکتے۔ اب آ جائے اس خطے میں، ایشیائی خطے میں، یہاں پر وہ چودھری بنانا چاہتا ہے، فن خواہ بنانا چاہتا ہے بھارت کو۔ بھارت ایران سے تیل لے کوئی پابندی نہیں ہے، بھارت اسرائیل سے ہتھیار خریدے کوئی پابندی نہیں ہے، بھارت آسٹریلیا سے سینٹریفیوجز خریدے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پاکستان موٹر وائنڈنگ چھوٹی سی چیز ہے، چیسی، کیسنگ اور ویلڈنگ کے پلانٹ وہ کسی سے خریدے تو امریکہ کے پیٹ میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ خطے میں بھارت کو چودھری بنائے، اور کس کو پیچھے کرے؟ پاکستان کو پیچھے کرے، چین کو پیچھے کرے اور ایران کو پیچھے کرے۔ پاکستان کے تعلقات کسی بھی ملک کے ساتھ خطے میں استوار نہ ہو سکیں۔ بیلاروس چونکہ دوست ملک ہے روس کا، روس بھی پاکستان کے قریب آ رہا ہے، بیلاروس کے ساتھ بھی پاکستان کی بہت اچھی تجارت بھی ہو رہی ہے اور معاملات بھی بہت زبردست ہیں۔ اب اس پہ پابندی لگانے کا مقصد کیا ہے؟ چین پہ پابندی لانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اس کو کمپلیٹ نہ ہونے دے، لیکن یہ خام خیالی ہے، پاکستان نے تیار کر لیا، ہر چیز پاکستان کے پاس موجود ہے، اور یہ جو پابندیاں ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اب ایرانی صدر پاکستان آ رہے ہیں، اس لیے اس نے پابندیاں لگا دی۔ ابھی تھوڑے دن پہلے اسرائیل کے کہنے پر امریکہ نے ایران پر بھی نئی پابندیاں عائد کی ہیں، ان کے کافی کمپنیز وغیرہ پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ تو ایران کے تیل پر تو عرصہ دراز سے اس کی پابندیاں، معاشی پابندیاں، تو کیا ایران نیست و نابود ہو گیا ہے؟ کیا تباہ و برباد ہو گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے، امریکہ نے یو این نے پابندیاں لگا کر کیا کر لیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا، اس نے از خود یہ سارا سسٹم بنایا، اپنا دفاعی لائن کو مضبوط کیا، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ معاشی پابندیوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ جو پابندیاں ہیں یہ اس امریکہ کی چیپ، چھوٹی، گھٹیا سوچ کو ثابت کرتی ہیں کہ اس کی یہ سوچ ایسی ہے۔ اب پاکستانی دفتر خارجہ نے میتھیو مولر، جو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں، ان کو بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو فیکٹ جو فہرست جاری کیا ہے اس میں جو چیزیں شامل کی گئی ہیں یہ تو پابندیوں والی لسٹ میں بھی شامل نہیں ہے، یعنی پاکستان پر جو پابندیاں 100 کارڈ لگائی ہیں وہ غیر ضروری پابندیاں ہیں، اور پاکستان نے ان کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کا جو نظام ہے بیلسٹک میزائل کا وہ سارا اپنا تیار کردہ ہے، اس میں کسی کی کوئی مدد شامل نہیں ہے، اور پاکستان نے اس کو مذمت بھی کی ہے اور اس کو مسترد بھی کیا ہے، اور جو پابندیاں ہیں وہ ساری کی ساری غیر ضروری ہیں۔ اچھا، آخر میں آپ کو ایک اہم بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے جو پابندیاں عائد کی ہیں چینی اور بیلاروسی کمپنی پر، اس میں ایک کمپنی ایسی ہے جس پر یہ الزام لگایا ہے امریکہ نے کہ جو پاکستان کی فضائی کمپنی ہے جو اسپارکو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، کم لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں، اسپارکو جو میزائل بنا رہی ہے اس کے اندر جو کیسنگ استعمال ہو رہی ہے وہ بیلاروسی کمپنی کی استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو فضائی جس طرح ان کا ناسا ہے اور یہ جو معاملات ہیں یہ بھی پاکستان کے کبھی پورے نہ ہو سکے، پاکستان کا خلائی مشن جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے اس پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور ان پابندیاں ویسے بھی یہ پابندیاں بڑی غیر ضروری سی ہیں۔ امریکہ نے ایک بڑھاس نکالنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کو کوئی چھوٹا موٹا افریقی ملک سمجھ رکھا ہے، لیکن پاکستان نے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے امریکی پابندیوں کا، اور پاکستان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ان پابندیوں سے پاکستان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات، کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔